اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تھا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب کی آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ دوسرا کام تھا ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں، لوگوں کو برائیوں سے، رسم و رواج سے، شرکیات سے، بدعات سے دور کریں، اور پھر اچھی عادتوں کو اپنانے کی تعلیم دیں، ان کو نصیحت کریں۔ اور تیسرا کام تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں، یعنی شریعت سکھائیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، جو آڈینس تھی، گرچہ وہ لوگ نبی کے آنے سے پہلے، کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، نبی کی نبوت سے پہلے واضح اور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی اس طرح کے اڑیل قسم کے مخاطبین اور انتہائی درجہ کے گمراہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، صحیح راستے پہ لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 کام دیا گیا۔ اس سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت فی نفسی ہی مطلوب ہے، یعنی کہ ہر مسلمان کو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت بالکل بھی نہیں کرتا ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ کوئی خاطر خواہ دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے، دین کے ایک بہت بڑے کام کو چھوڑ رہا ہے۔ قرآن کریم سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ رب العالمین، میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کو مہجور بنا دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ قرآن میں کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کی تلاوت کریے اور قاعدے سے، اچھے سے کریے، ترتیل سے کریے۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین کے نام سے پڑھیے۔ اور آگے کہا گیا دوسری صورت کے اندر کہ جو آپ کے لیے آسان ہو اس کو پڑھتے رہا کریے، خاص طور سے نماز کے اندر۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہے، اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھتے رہا کرو، قیامت کے دن یہ پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، کہ قیامت کے دن قرآن ایک تھکے ہوئے انسان کی شکل میں جو قرآن پڑھتا ہے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا هل تعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ انسان کبھی قرآن کو اس حالت میں نہیں دیکھا، وہ کہے گا میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ وہ قرآن بولے گا کہ میں وہی ہوں جس کو پڑھنے کے لیے دھوپ میں تم نے پیاس بھی برداشت کی ہے، یعنی روزہ رکھ کے بھی تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، دن میں تلاوت کی ہے، میں وہی ہوں
جس کو پڑھنے کے لیے تم نے رات کو اپنی نیندیں قربان کی ہے، یعنی رات میں بھی تم نے تلاوت کی ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں ہر کاروبار اور بزنس کرنے والے شخص کو کچھ نہ کچھ نفع اور فائدہ ملتا تھا، ویسے ہی تمہارے دنیا میں پڑھے گئے قرآن کا نفع اور فائدہ آج دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی گفتگو قرآن پڑھنے والے سے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے اجازت سے اور حکم سے اللہ کے فرشتے اس قرآن پڑھنے والے شخص کے سر کے اوپر عزت کا ایک تاج پہنائیں گے اور اس کے داہنے ہاتھ میں جنت میں جانے کا پروانہ دیں گے، بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے پروانہ دیں گے۔ یہ 3 طرح کی عزتوں سے وہ نوازا جائے گا، سر کے اوپر تاج، داہنے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا ویلیڈیٹی کارڈ کہہ سکتے ہیں، یہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے پیرنٹس کو بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُمَا حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اس قرآن پڑھنے والے شخص کے والدین کو ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا کہ اس قیمتی لباس کو خریدنے کے لیے دنیا اور دنیا کے سارے خزانے بھی لگا دیے جائیں تب بھی برابر نہیں ہو سکتے، نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ وہ لباس اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اس کے ماں باپ جنہوں نے کوئی خاص نیکی نہیں کی ہوگی، بہرحال وہ توحید پرست رہے ہوں گے، جنت میں جانے کے لائق رہے ہوں گے، سوال کریں گے انا لنا ھذا، اے اللہ رب العالمین یہ سب عزت افزائی مجھے کیوں دی جا رہی ہے، اتنا بڑا انعام مجھے کس نیکی کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے؟ ان کو جواب دیا جائے گا بتعلیم ولدکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے کی وجہ سے یہ تمہیں آج عزت دی جا رہی ہے، آج تمہیں یہ لباس پہنایا جا رہا ہے۔ اب وہ قرآن کا پڑھنے والا جس کو تاج پہنایا گیا، داہنے ہاتھ میں جنت میں جانے کا ٹکٹ دیا گیا، بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا گیا، پھر سے اس کو اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر جنت تک لے جائیں گے۔ جنت میں وہ داخل ہوگا اور جنت ایک منزلے کی نہیں ہے، اس کے بہت سارے منازل ہیں، بہت سارے درجات ہیں۔ اس کو کہیں گے کہ یہ جنت ہے، اب جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ، اقرا ورتقی، پڑھو قرآن، شروع کرو اور چڑھتے چلے جاؤ۔ ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں آرام سے ٹھہر ٹھہر کر تجوید سے پڑھا کرتے تھے ویسے آج بھی پڑھو اور پڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ۔ فإن آخر منزلۃ، آخری منزل تمہاری وہ ہوگی جہاں تمہاری قرآن کی آخری آیت ہوگی، وہ تمہاری جگہ جنت کے اندر ہوگی۔ اب وہ قرآن کا پڑھنے والا، حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے والا، جب قرآن کے پڑھتے پڑھتے اس بلندی تک پہنچ جائے گا کہ جنت کے ایک اونچے بالائی خانے میں اس کو جگہ مل جائے گی۔ اب وہ ماں باپ جن کو لباس پہنایا گیا تھا اپنے اولاد کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی جنتی ہوں گے، وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ ان کی نیکیاں اگر اپنے بیٹے کے برابر نہیں ہیں، کیونکہ بیٹا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو وہ اونچائی پر ہوگا، لیکن ماں باپ ممکن ہے کہ نیچے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک ہی فیملی کے کئی لوگ جنت کے اندر جاتے ہیں اور اس میں سے ایک جنت میں اونچے پر، بلندی پر جگہ مل جاتا ہے اس کو اور اونچائی پہ چلا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ نیچے رہتے ہیں، یعنی کم ان کو درجہ ملتا ہے، تو رب العالمین نیچے والوں کو اوپر والے کے ساتھ کر دے گا۔ یعنی اس سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو ان ماں باپ کو ان کے بیٹے کے ساتھ رب العالمین جنت کے اونچائی والے مقام میں، بالائی والے خانے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے قرآن کریم پڑھنا اور اپنے اولاد کو پڑھانے کا۔ ہمارے اسلاف جو تھے قرآن کریم کو سال ہا سال پڑھا کرتے تھے۔ قرآن میں یہ جو نیچے منزلیں بنی ہوئی ہیں آپ سب جانتے ہیں، منزل نمبر 5، منزل نمبر 6، منزل نمبر 7، پورا قرآن 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارے اسلاف 7 دن کے اندر قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے، ایک بار قرآن 7 دن میں پڑھ کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پاروں میں قرآن تقسیم ہے، ایک پارا روزانہ پڑھیں تو مہینے میں ختم ہو جائے گا، وہ بھی نہیں کر سکتے تو آدھا پارا پڑھیں تو آپ کو 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، اور کر دیجئے آپ روزانہ صرف 5 پیج پڑھیں گے تو آپ 4 مہینے میں ختم کر سکتے ہیں۔
اور 5 پیج 4 پیج پڑھنے کے لیے ہر نماز کے بعد اگر ہم ایک پیج پڑھیں تو روزانہ ہم کم سے کم 5 پیج پڑھ سکتے ہیں، اور 4 مہینے میں آسانی سے بغیر کسی ایکسٹرا ٹائم دیے قرآن کریم کو ایک بار ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے ثواب سے ہم اور آپ محروم ہوتے ہیں جن کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کی جو فضیلتیں احادیث میں بتائی گئی ہیں اس سے ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد سے نوازا ہے تو اپنے اولاد کو کم از کم حافظ قرآن ضرور بنانا چاہیے، اور اگر کئی اولادیں ہیں تو ایک کو تو کم سے کم دین کا جانکار بنائیں۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر وہ رتبہ مقام اس بچے کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر گھر کا کوئی پڑھا لکھا بچہ ہوگا جس کو قرآن کا علم ہوگا، قرآن کی تفسیر اور تشریح کا علم ہوگا، تو ممکن ہے کہ پورا گھرانہ جو دینی فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں سے بچ جائے۔ جیسے آج کل ہمارا اور آپ کا ماننا ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، پیسے بچ جاتے ہیں، ناجائز خرچے بچ جاتے ہیں۔ ایسے اگر دین کا جانکار ایک فیملی میں کوئی ہو تو شاید کہ جو آج دین کے نام پہ گورکھ دھندے ہو رہے ہیں اس سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے، تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس پر جو ثواب ہے رب العالمین ہم سب کو ثواب عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔